شروع کرتے ہیں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ تمام تعریفیں میرے اللہ رب العزت کے لیے ہیں۔ السلام علیکم لسنرز، میں ہوں آپ لوگوں کی ہوسٹ نوشین۔ ویلکم ٹو مائی چینل خوفناک کہانی آفیشیل۔ میں امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، جہاں ہوں گے خوش ہوں گے۔ میری طرف سے آپ سب لوگوں کو جمعہ مبارک۔ آج آپ لوگوں کے لیے میں بہت دلچسپ خوفناک کہانیاں لائی ہوں جنہیں آپ لوگ بہت پسند کریں گے۔ آج کی پہلی خوفناک کہانی ثنا شیئر کری ہے کراچی سے۔ ثنا کہتی ہیں کہ ہم لوگوں کے محلے دار ہیں، ایک آنٹی ہیں، ان کی بیٹی جن کا نیم نورین ہے، وہ ایک دفعہ ہم لوگوں کے گھر آئیں تو انہوں نے ہمیں ایک خوفناک کہانی سنائی۔ جیسے جنات کے قصے شروع ہوتے ہیں تو اس میں انہوں نے ہمیں ایک کہانی سنائی۔ وہ کہتی ہیں یہ تب کی بات ہے جب وہ 8 برس کی تھیں، تو وہ کہتی ہیں کہ ہم لوگ بلدیہ ٹاؤن میں ہم لوگ رہتے تھے، وہاں پر ایک پیر بازار بھی تھا۔ تو ہم لوگ ایک رات 4 لوگ تھے، امی، ابو، میرا چھوٹا بھائی اور میں۔ ہم لوگ شادی میں گئے تو ہم لوگ وہاں سے واپس آ رہے تھے۔ اگر اس طرف سے پیر بازار والی طرف سے آئیں تو وہاں پر ایک مسجد بھی ہے۔ مسجد تھوڑی سی پیچھے ہے، اس کے آگے پھر ایکس ری سٹاپ ہے اور اس سے آگے ایک نالا شروع ہو جاتا ہے۔ پھر وہ نالے کے بعد جیسے وہ گراؤنڈ اور پھر آگے ان کے گھر کا علاقہ شروع ہوتا ہے۔ اس کو جہاں پر وہ لوگ رہتے تھے اس کو میمن کالونی بھی کہا جاتا ہے، میمن کالونی کا علاقہ بھی کہا جاتا ہے۔ تو وہ کہتی ہیں کہ ہم لوگ شادی سے واپس آ رہے تھے، رات کا تقریباً 1-1:30 بجے کا ٹائم تھا۔ جیسے ہم لوگوں نے وہ علاقہ کراس کیا، مسجد سے آگے ایکس ری سٹاپ کو کراس کیا، پھر اس کے بعد نالا شروع ہو جاتا تھا۔ وہ جو پانی والا نالا بہتا تھا اس کے بارے میں یہ مشہور تھا کہ وہ آج سیب زدہ ہے اور وہاں پر جنات کا بسیرا ہے۔ علاقے کے بہت سے لوگ بہت سی کہانیاں اور قصے سنایا کرتے تھے جو اسی نالے سے منسوب تھے کہ رات کے وقت اگر وہاں سے گزرا جائے تو جنات اپنا آپ ظاہر کرتے ہیں اور انسانوں کو ڈرانے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ ہم لوگوں کا فرسٹ ایکسپیرینس تھا کہ ہم لوگ اتنی رات کو پیدل ہم لوگ وہاں سے واپس جا رہے تھے، کیونکہ جو شادی کا فنکشن تھا وہ ہم لوگوں کے علاقے میں ہی تھا، تو وہاں سے واپسی پر ہمیں تھوڑی دیر ہو گئی۔ جیسے ہم لوگ اس نالے کے پاس سے گزر رہے تھے کوئی بھی نہیں تھا، بالکل سڑک پر سناٹا تھا سوائے ہم 4 لوگوں کے۔ رات کے اس پہر وہاں پر کوئی نہیں تھا۔ چلتے چلتے ہمیں ایسا محسوس ہونے لگا کہ جیسے ہم لوگوں کے پیچھے بھی کوئی چل کر آ رہا ہے۔ ہم لوگوں کے قدموں کی آہٹوں کے علاوہ ایک اجنبی آہٹ تھی جو پیچھے سے سنائی دے رہی تھی۔ 1 سے 2 دفعہ میرے ابو نے پیچھے پلٹ کر بھی دیکھا لیکن ان کو وہاں پر کچھ دکھائی نہیں دیا۔ ان کو لگا کہ شاید ہم لوگوں کے اپنے ہی قدموں کی آواز ہے، خاموشی زیادہ ہونے کی وجہ سے یہ آواز گونج رہی ہے۔ پھر چلنا شروع کر دیا۔ ابھی نالے کو کراس نہیں کیا تھا تو ایک عورت کی آواز سنائی دی، جیسے کوئی عورت ہے، پتہ نہیں وہ کیا بولی۔ تھوڑا سا ہم لوگ ڈر گئے کہ یہ آواز کیسی آئی ہے۔ پھر یہاں وہاں دیکھا، کوئی نظر نہیں آیا۔ تھوڑے سے تیز قدموں کے ساتھ امی ابو نے کہا کہ چلو آپ جلدی سے یہاں سے نکلنا ہے ہمیں۔ ابھی ہم لوگ جیسے تھوڑا سا تیز قدموں سے چلنے لگے تو ہمیں ایک عورت کی آواز آئی، وہ یہ کہہ رہی تھی کہ رک جاؤ۔ بس یہ سننے کی دیر تھی، پھر پیچھے پلٹ کر تو کسی نے بھی نہیں دیکھا۔ ابو نے مجھے اٹھایا اور امی نے میرے چھوٹے بھائی کو اٹھایا اور ان لوگوں نے بھاگنا شروع کر دیا ہمیں لے کر۔ ابھی ہم لوگ گراؤنڈ تک پہنچے تھے، پیچھے سے ایک بھیانک آواز سنائی دی اور وہ بہت خوفناک آواز تھی۔ وہ کسی جیسے مرد عورت کا مکسچر آواز ہوتی ہے۔ وہ یہ کہہ رہی تھی کہ تم لوگوں کی قسمت اچھی ہے جو تم لوگ بچ گئے ہو، ورنہ اس پہر یہاں سے کوئی بچ کر نہیں جاتا۔ ہم لوگ بہت ڈرے ہوئے تھے، جیسے کیسے کر کے گھر پہنچے، حالت خراب، سارے خوف زدہ، بخار ہو گیا خوف کے مارے۔ اسی رات میری امی کو خواب میں وہ مخلوق نظر آئی۔ امی نے صبح اٹھ کر بتایا کہ وہ بہت زیادہ بھیانک چہرے والی کوئی مخلوق تھی، عورت تھی لیکن اس کا جو چہرہ تھا بہت ڈراؤنا تھا، کچھ چڑیل نما چہرہ تھا، اور وہ یہ کہہ رہی تھی کہ دوبارہ غلطی سے بھی شام کے بعد تم لوگ اس نالے کے پاس سے گزرے تو تمہیں اور تمہارے بچوں کو جان سے مار دوں گی۔ امی نے ہمیں یہ بات بتائی، بہت ڈرے ہوئے تھے۔ اس کے بعد ابو نے کچھ لوگوں سے بھی اس بات کا تذکرہ کیا۔ ان کا بھی یہی کہنا تھا کہ وہ جو نالے والی جگہ ہے پوری، وہ جو سڑک سی بنی ہوئی ہے جہاں سے گزر کر لوگ جاتے ہیں، وہاں پر بہت زیادہ جنات ہیں۔ مغرب کے بعد ہی وہ جنات اپنا آپ ظاہر کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ آپ لوگوں کی قسمت اچھی تھی جو آپ لوگ بچ گئے اور آپ لوگ تیزی سے وہاں سے نکل آئے اور پیچھے پلٹ کر نہیں دیکھا۔ اس مخلوق نے میری امی کو خواب میں یہ بھی کہا تھا کہ میں نے تم لوگوں کو روکا اور تم لوگ میری آواز پر رکے نہیں، دوبارہ اگر وہاں پر نظر آئے تو زندہ نہیں چھوڑوں گی۔ اس کے بعد
نورین کہتی ہیں کبھی بھی ہم لوگ اس طرف نہیں گئے. یہ ایک سٹوری تھی جو ثنا نے شیئر کی. بڑھتے ہیں ایک اور خوفناک کہانی کی طرف. یہ خوفناک کہانی ساجد شیئر کر رہے ہیں. ساجد کہتے ہیں آج آپ کے ساتھ اپنی زندگی میں پیش آنے والی ایک بہت ہی زیادہ ڈراؤنی کہانی شیئر کرنا چاہتا ہوں. میں سرگودا سیتلا ٹاؤن کا رہنے والا ہوں. ایک دفعہ کی بات ہے، میں اپنے ایک دوست سے ملنے کے لیے 49 ٹیل گیا ہوا تھا. تو وہاں پر اس کے ساتھ بیٹھے بات کرتے ہوئے مجھے کافی زیادہ دیر ہو گئی. اس کے کچھ مہمان بھی آئے ہوئے تھے، تو گپ شپ میں ٹائم کا پتہ نہیں چلا. 2-2:30 بجے کا ٹائم تھا. تو جب میں وہاں سے گزرتا ہوا، جو مین فیصل آباد روڈ والی سائڈ ہے، میں وہاں سے واپس اپنے گھر کی طرف جا رہا تھا. تو وہاں پر وہ جو ایک نالا بہتا ہے، کافی بڑا وہ پانی کا نالا ہے، اور باقاعدہ وہ فاضل ٹاؤن والی جو نہر ہے وہاں سے ہو کر وہ چھوٹی سی ایک نہر بھی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں، کیونکہ اس کی باؤنڈری پر بہت سے واٹر پمپ نلکے لگے ہوئے ہیں جہاں سے لوگ پانی بھی بھرتے ہیں، اور آس پاس آبادیاں بھی بہت زیادہ ہیں. لیکن اس کا جو ایک مخصوص حصہ ہے جو سرگودا بورڈ سے آگے کی سائڈ ہے، وہ کافی زیادہ ویران اور سنسان رہتی ہے. ابھی میں کامرس کالج سے پیچھے ہی تھا، تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ جیسے سڑک کے درمیان جیسے کوئی کھڑا ہوا ہے. دیکھنے میں وہ ایسے لگ رہا تھا جس طرح سے کوئی خاتون ہے، اور اس کے ساتھ ایک چھوٹا سا بچہ بھی ہے. مجھے بڑا تعجب ہوا کہ اتنی رات کو یہ اکیلے یہاں پر اتنے اندھیرے میں یہ کیا کر رہے ہیں. میں نے اپنے بائک کی روشنی میں ان لوگوں کو دیکھا. سڑک کے درمیان میں وہ لوگ کھڑے تھے. میں نے ہارن بجایا اور ان کو کراس کرنے لگا، تو اس عورت نے مجھے آواز دی اور یہ کہنے لگی کہ بھائی ہماری مدد کر دو. جیسے ہی میں نے یہ آواز سنی، کیونکہ میں نے بائک سلو کر دیا تھا ان کے پاس سے جب میں گزرا تھا، تو میں نے پیچھے پلٹ کر جب دیکھا تو وہ جو عورت تھی اور بچہ تھا، وہ مجھے ایسا لگا جیسے میرے سے کافی دور چلے گئے ہیں. بائک میں اتنا آگے لے کر نہیں آیا، اور جب ان کی مجھے آواز سنائی دی تھی، وہ آواز میرے بالکل پاس سے آئی تھی. مجھے بڑا عجیب لگا کہ یہ اتنی جلدی اتنی دور کیسے پہنچ گئی ہیں. میں بائک دوبارہ سے چلانے لگا. اس نے مجھے پھر آواز دی کہ بھائی ہماری مدد کر دو. میں نے جیسے ہی اپنا بائک ٹرن کیا کہ یہ پتہ نہیں کون ہے اور یہاں پر اتنی رات کو کیا کر رہی ہیں. جب میں نے بائک ٹرن کیا کہ میں ان کی بات سنتا ہوں، تو وہ اس سے بھی زیادہ آگے، بہت آگے جا چکی تھی، یہاں تک کہ جہاں سے میں نے ٹرن لیا تھا وہ وہاں پر پہنچ گئی. میں بہت ڈر گیا. مجھے پتہ چل گیا کہ یہ کوئی عام چیز نہیں ہے، کوئی اور ہی مخلوق ہے. میں نے بائک سیدھا کیا اور تیزی سے اس راستے سے جانے لگا. جہاں پر وہ ندی نالا ختم ہوتا ہے، وہاں سے میں نے جب کراس کیا تو آگے میں اسی سڑک پر چڑھ گیا جو فاضل ٹاؤن والی سڑک تھی. وہاں پر بھی وہ پوری نہر جاتی ہے. وہاں پر جا رہا تھا تو وہاں پر ان لوگوں نے نہر کے اوپر چھوٹے چھوٹے راستے بنائے ہوئے ہیں جیسے پولیس ہی بنائی ہوتی ہے. وہاں پر جانے لگا تو ان کو تو میں کافی پیچھے چھوڑ آیا تھا. دیکھا تو وہی عورت اور بچہ پلی کے اوپر بیٹھے رو رہے تھے. ان کی اتنی خوفناک آوازیں تھیں، اتنی خوفناک آوازیں تھیں کہ میں سن کے ڈر گیا. میری نظر تو پڑ گئی کہ یہ وہی ہیں، کیونکہ ابھی جیسے میں فاضل ٹاؤن والی سڑک کے اوپر چڑھا تھا تو ان کے رونے کی آوازیں مجھے آنا شروع ہو گئیں. مجھے لگا کہ آس پاس یہاں پر گھر ہیں تو شاید اللہ نہ کرے کہیں کوئی مسئلہ ہوگا. آگے گیا تو وہ پلی کے آگے بالکل کنارے پر بیٹھے ہوئے تھے. میں بہت ڈر گیا. ان کی طرف میں گیا ہی نہیں، میں نے انہیں کراس کیا ہی نہیں. میں نے وہیں سے نیچے جو روڈ جا رہا ہے رحمت پارک کی طرف، میں نے اس میں ٹرن لے لیا، اور اس سے ہوتا ہوا پھر میں یونیورسٹی روڈ سے اپنے گھر کی طرف آیا. جب میں گھر پہنچا مجھے بہت سا بخار ہو گیا تھا. میری طبیعت بہت زیادہ خراب بھی ہو گئی تھی. گھر تو میں پہنچ گیا، مجھے بہت سا بخار تھا، میری طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی تھی. اگلے دن ہم لوگوں کے علاقے میں ہی ایک مدرسہ تھا، میں وہاں پر گیا. وہاں پر ایک مفتی صاحب بیٹھتے تھے، ان سے میری بات ہوئی. میں نے ان سے دم کروایا کیونکہ میرے سر کا درد نہیں جا رہا تھا. میرے کندھوں پر بھی بہت زیادہ بوجھ سا تھا، کیونکہ وہ ایک نہیں، دو نہیں، 3 بار اس مخلوق نے مجھے بلایا، میرے سے بات چیت کرنے کی کوشش کی. تو جب میں ان کے پاس گیا، ان سے دم کروایا، تو جب انہوں نے مجھے دم کیا تو مجھے بہت زیادہ جیسے آنکھوں میں سے پانی شروع ہو گیا، اور ایسے لگ رہا تھا جیسے مجھے بہت سخت نیند آئی ہے، میں ابھی سو جاؤں گا. بہت زیادہ مجھے جمائیاں آنے لگ گئیں. تو پھر ان کا یہ کہنا تھا کہ رات کو تم جس راستے سے گزر رہے تھے وہ جگہ آج سیف زدہ ہے، وہاں پر جنات اور مخلوقات کا بسیرا ہے، وہاں پر غیر مرئی مخلوقات بہت زیادہ حد میں موجود ہیں، یہاں تک کہ وہاں پر چڑیلیں بھی موجود ہیں. تو بہتر یہی ہے کہ اتنی رات کو اکیلے اگر کسی راستے سے آ رہے ہو تو راستے میں تمہیں کوئی روکنے کی کوشش کرے یا تمہیں کوئی دکھائی دے تو اتنی رات کو نہیں رکنا، نہ ہی ان کی طرف جانا ہے، نہ ہی ان کی بات سننی ہے. بعض اوقات یہ مخلوقات ہیپناٹائز کر دیتی ہیں انسان کو بلا کر اور رونا شروع کر دیتی ہیں.
اس کے بعد میں کبھی بھی اتنی رات کے اس راستے سے نہیں گزرا۔ یہ میری ایک کہانی تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ بہت شکریہ ساجد آپ کا۔ بڑھتے ہیں ایک اور خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی شہیر آفتاب شیئر کر رہے ہیں۔ شہیر کہتے ہیں کہ آج آپ کے ساتھ اپنی کزن کی خوفناک کہانی شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ میری کزن کہتی ہیں ہم دونوں بہنیں ایک ہی کمرے میں سوتی تھیں، یعنی دونوں بہنوں کا سیم روم تھا۔ تو جب بھی ہم لوگ اپنے کمرے میں سوتی تھیں تو ہمیں ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے ہم لوگوں کے بیڈ کے نیچے سے کچھ آوازیں آتی ہیں۔ کبھی وہ آوازیں ایسی ہوتی تھیں جیسے بیڈ کو نیچے سے کوئی چھیڑتا ہے، کبھی وہ آوازیں ایسی آتی تھیں جیسے بیڈ کے نیچے کوئی بولتا ہے۔ تو بعض اوقات ہم لوگوں کی آنکھ کھلتی تھی تو ہم لوگوں کو یہ اپنا وہم لگتا تھا، ایسے محسوس ہوتا تھا جیسے ہم لوگ وہم کر رہے ہیں، نیچے کچھ بھی نہیں ہے۔ پھر ایک دفعہ ایسا ہوا کہ ہم لوگ کمرے میں دونوں بہنیں سوئی ہوئی تھیں تو سیم ٹائم پر ہم دونوں کی آنکھ کھل گئی اور نہ چاہتے ہوئے بھی جو نظریں تھیں وہ باتھ روم کی طرف چلی گئیں۔ تو جب نظر پڑی تو جو ہم لوگوں کا باتھ روم تھا، اٹیچ واش روم تھا روم کا، وہاں پر ہمیں ایک عورت کی پرچھائی نظر آئی، جیسے دیوار کے اوپر کوئی شیڈو جاتا ہے۔ میں تو بہت زیادہ ڈر گئی، میں نے آنکھیں بند کر لیں۔ صبح یہ بات میں نے اپنی سسٹر سے شیئر کی تو اس کا بھی یہی کہنا تھا کہ مجھے بھی رات کو ایک عورت محسوس ہوئی ہے۔ امی کو جب ہم لوگوں نے یہ بات بتائی تو امی نے یہ کہا کہ تم لوگ ایسی باتیں کر کے سوتے ہو، تم لوگ وہم بہت کرتے ہو، یہ صرف تم لوگوں کا وہم ہے۔ اسی طرح سے کچھ دن گزر گئے، وہ آوازیں مخصوص ایسے ہی چل رہی تھیں۔ پھر ایک دفعہ ایسا ہوا کہ مجھے ایسا لگا کہ میری ایک دم سے آنکھ کھلی، رات کے وقت میری آنکھ کھلی تو میں کیا دیکھتی ہوں کہ میرے کمرے میں جیسے بالکل دروازے میں سامنے ایک لڑکی کھڑی ہوئی تھی۔ وہ بہت زیادہ بھیانک نظروں سے مجھے دیکھ کر ہنس رہی تھی۔ میں چلانا چاہ رہی تھی، چیخنا چاہ رہی تھی، میں چلانا چاہ رہی تھی اور میری آواز نہیں نکل رہی تھی۔ میں بہت زیادہ ڈر گئی، تبھی میرے بازو میں بہت درد شروع ہو گیا۔ اس کے بعد میں اتنی خوفزدہ ہوئی کہ میری آنکھیں اپنے آپ بند ہونے لگی اور میں جیسے بے ہوش سی ہو جاتی ہوں۔ صبح جب میری آنکھ کھلی تو میں نے یہ بات اپنی امی کو بتائی۔ امی ایک صاحب علم کو جانتی تھی، بزرگ تھے، ان کے پاس لے کر گئیں۔ انہوں نے ہمیں کمرے میں لگانے کے لیے کچھ قرآن پاک کی آیات دی، وہ ہم نے لگائیں۔ اس کے بعد وہ مخلوق ہمیں نظر نہیں آئی۔ اس کے کچھ عرصے کے بعد ہم لوگوں کے گھر پینٹ ہونا تھا تو ہم لوگوں نے وہ جو انہوں نے ہمیں آیات دی تھی وہ اتار دیں۔ اس کے بعد اس مخلوق نے ہمیں پھر ڈرانا شروع کر دیا۔ رات بھر وہ چلتی پھرتی آوازیں دیتی تھی اور نظر آتی تھی۔ پھر ان سے رجوع کیا تو ان کا یہی کہنا تھا کہ دوبارہ سے آپ لوگ وہ جو آپ کو آیات دی ہیں وہ لگا دیں۔ وہ ہم نے لگا دی۔ اس کے بعد وہ واضح تو نہیں، مطلب کمرے میں نظر نہیں آتی تھی، لیکن گھر میں چلتی پھرتی نظر آتی تھی اور باقاعدہ اس کی سرگوشیاں کانوں میں سنائی دیتی تھیں۔ جب بھی پھر ہم نے اس کو دیکھنا، ہم نے آیت کرسی پڑھنا شروع کر دی۔ پھر وہ جو بزرگ تھے انہوں نے ہی اس مخلوق کو کنٹرول کیا، کچھ اور انہوں نے ہمیں تعویذات دیے جو ہم نے پورے گھر میں لگائے، تو اس مخلوق سے ہماری جان چھوٹی۔ یہ ایک سٹوری تھی جو شہیر نے اپنی کزنس کی شیئر کی۔ بہت شکریہ شہیر آپ کا۔ جیسے یہ تھی آج کی کچھ خوفناک کہانیاں۔ میرے اور بھی لسنرس کی سٹوریز آئی ہوئی ہیں جو میں کل آپ لوگوں کے ساتھ انشاءاللہ ضرور شیئر کروں گی۔ اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیں، آپ لوگوں کو آج کی خوفناک کہانیاں کیسی لگی۔ آپ لوگ بھی اپنی خوفناک کہانیاں شیئر کر سکتے ہیں ڈسکرپشن باکس میں دیے گئے ای میل آئی ڈی nushinmir57@gmail.com پر۔ اس کے علاوہ آپ لوگ مجھے کمنٹ باکس میں بھی سٹوری شیئر کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ ہارر کہانی ٹی وی پر بھی کل سٹوریز آئیں گی، ان کو بھی آپ لوگوں نے وزٹ کرنا ہے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، اپنی ڈھیروں دعاؤں میں مجھے میری فیملی کو ضرور یاد رکھیے گا۔ تھینک یو فار لسننگ مائی سٹوریز۔ اسٹے بلیسڈ۔ اللہ نگہبان۔